बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कल साबिर शाकिर अपने एक प्रोग्राम में एक लिस्ट जो थी वो उनके हाथ में थी और वो बता रहे थे कि जी पीटीआई ने शायद ये एक लिस्ट जो है वो जाहिर शाया की है, जिसमें उनके जो एंटी जर्नलिस्ट हैं उनके नाम है, और दूसरा उनके जो उनके उनके फेवर में हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके नाम है। तो उसमें 5-5 7-7 को नाम दिए थे, और जिसमें वो ऑलमोस्ट वो जियो ग्रुप के लोग थे सारे जो उनके मुखालफिन में थे, और जो उनकी सपोर्ट में थे उसमें ये ARY के ज़्यादा थे लोग, और फिर कुछ यूट्यूब चैनल से 2 लोग जो थे उनके नाम लिए उन्होंने, तो 10-12 लोग। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। साबिर शाकिर साहब के इल्म में भी ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आई थिंक कि पूरी दुनिया में मौजूदा गवर्नमेंट के, इमरान खान के, और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं प्रो पाकिस्तान और प्रो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उस हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं उस पर काम कर रहे हैं, और डे नाइट वो जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को। स्पेशली मैं देखता हूँ ओवरसीज़ में जो लोग हैं, हम जैसे नाचीज़, वो भी उन पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं, और इमरान खान की जो क्रेडिबिलिटी है उसको ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि ये कि यहाँ प्रेस में भी आर्टिकल्स वगैरह उस पे लिखे जाते हैं, और बहुत बड़ी सपोर्ट है यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इमरान खान को। और इसका अंदाज़ा इमरान खान को तो है, पता पता है इस सारी बात का, लेकिन इसका आइंदा आने वाले इलेक्शन में अगर ये वोटिंग का हक़ इनको प्रॉपरली मिल जाता है, प्रॉपर एक सिस्टम जो है वो फॉर्म हो जाएगा, तो फिर अंदाज़ा होगा पाकिस्तान में लोगों को कि वोट जो है वो किस कदर जो है वो इमरान खान को पड़ता है। तो ये बात जो है वो मेरा ख्याल PTI ने अगर कोई फहरिस्त ऐसी कोई लिस्ट जारी की है जिसमें कोई 10-12 लोगों के नाम है, तो ये बिल्कुल नामुकम्मल है, और ये करने का कोई जवाज़ भी नहीं बनता कि किसी को पिन पॉइंट किया जाए कि ये PTI का सपोर्टर है और ये PTI या इमरान खान के जो है वो अगेंस्ट है। वो सबको पता है, वो नज़र आ जाता है। तो बहरहाल हम लोग यहाँ बाहर बैठे भी इमरान खान के सपोर्टर हैं, और जो जो अच्छे काम हैं उन पे हम बिल्कुल दाद तहसीन उनको देते हैं, और जहाँ पे कमज़ोरी है वहाँ पे उसको हाईलाइट भी करना चाहिए, पॉइंट आउट भी करना चाहिए, ताकि इस्लाह हो सके। तो दूसरी बात जो थी वो ये थी कि अभी PDM के तहत जो ये चल रहा है सिलसिला एजिटेशंस का, जलसों का, उसमें आज लाहौर में मुख्तलिफ़ मुकामात पे, शादरा में और दूसरे मुकामात पे, शायद गड़ी शाहू वगैरह भी मैं देख रहा था, और ठोकर न्याज बेग साइड पर भी वो रैलियाँ निकाली आज उसने, मरियम ने। तो वो बड़ा बाज़ चैनल्स कर रहे थे कि जी वो मजमा इकट्ठा कर लिया और इतने लोग, और वो जनाब बयानिया वो तो ये था कि शायद ना चले और नवाज शरीफ ख़त्म हो गया। कुछ तरह के मामलात जो थी वो गवर्नमेंट जो है वो पोज कर रही है कि शायद इस तरह का मामला है। तो ये मेरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है। ठोकर न्याज बेग का जो इज्तिमा था उसमें जो अफजल खोखर बैठा हुआ था मरियम की राइट साइड पे कुर्सी पर, वो कब्ज़ा माफिया लाहौर का बहुत बड़ा। और अभी कल ही चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर पर लाहौर पुलिस ने उनसे बहुत सारी जगह जो है वो वागजार कराई है, और जिसकी मालियत बहुत ज़्यादा थी, और वो जौहर टाउन में थी, और मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, यानी उस जगह को, क्योंकि हम वहीं के रहने वाले हैं, और इस सारी फैमिली को। तो ये मरियम के साथ जो लोग हैं ये सारे कब्ज़ा ग्रुप के लोग हैं। ये नाजायज़ आमदनी है जो इमरान खान ने अभी कल ही कहा कि जी कब्ज़ा ग्रुपों को माफ़ नहीं किया जाएगा और एक्शन तेज़ करें, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोगों को सपोर्ट करते हैं। वो 110% दुरुस्त बात है, और उसके हम मतलब ऐनी शाहिद हैं, और पता है हमें इस बात का। फिर उसके बाद अगली जो एक रैली में देख रहा था, तो उसमें रियाज मलिक था वहाँ शादरे में, जो MNA इनका है, और वहाँ पर भी जो रियाज मलिक है उसकी रेपुटेशन भी इंतहाई ख़राब है, और वहाँ पर भी जो SOPs की जो खिलाफ वर्जी हो रही थी। फिर मरियम को ऊपर से किसी ने छड़ी भी मारी, सर के ऊपर लगी उसके आके, वो भी उसने कहा जी नहीं वो ऐसे ही हो गया, वो कुछ मैं मतलब मुझे कोई किसी ने जान के नहीं मारा।
پھر چوری کی باتیں یہ کر رہے تھے، تو اس کے اوپر ہی یہ جو تھا، یہ جو وہ جلسہ تھا یا وہ ریلی تھی جو لائٹ لے جا رہی تھی، وہ بھی وابڈا کی وہ اس میں کنڈی ڈال کے انہوں نے لی ہوئی تھی۔ تو اگلا جو ریلی انہوں نے دکھائی وہ شاید گڑی شاہو کے قریب کی تھی، کیونکہ اس میں روہیل اصغر بھی مجھے نظر آیا، جو ایم این اے ہے ان کا روہیل اصغر وہاں سے۔ تو اب روہیل اصغر جو ہے وہ خود قبضہ گروپ ہے، نہ صرف قبضہ گروپ ہے، بہت بڑا وہ بدماش ہے اس علاقے کا، اور یہ آج سے نہیں، اس کو صدیوں مطلب عرصے سے جانتے ہیں ہم لوگ۔ اور ایک دفعہ بلکہ مجھے میں عینی شاہد ہوں اس چیز کا کہ شملہ پہاڑی کے قریب اس کی گاڑی جا رہی تھی اور ایک سائیکل والے سے شاید کوئی غلطی ہوئی، تو یہ لٹرلی اس وقت ینگ تھا یہ، لیکن بدماش تھے، ان کی چونکہ دشمنی تھی ماجا سکھ کے ساتھ، تو اس نے اتر کے اپنے بندوں کے ساتھ اس سائیکل والے کو بیچارے کو، ایک غریب آدمی کو، اس نے خود لٹرلی اس کو مارا اور وہاں مجمع اکٹھا ہو گیا۔ تو مجمع جہاں تک اکٹھا کرنے کی بات ہے، تو مجمع تو ایسے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی وہ گٹر نکال رہا ہو نا باسا والا، تو وہاں پر درجنوں لوگ اکٹھے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گٹر پہ سے پتہ نہیں کیا نکلنا ہے۔ اگر کوئی بڑا کا بندہ کوئی تار ٹھیک کر رہا ہے، کوئی بلب ٹھیک کر رہا ہے، کچھ ٹرانسفارمر ٹھیک کر رہا ہے، تو وہاں درجنوں لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاں وہاں پہ تو انسان ہی انسان ہیں، پھر بے روزگار ہیں، پھر تماشا دیکھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ بات ازیوم کر لینی، یا یہ جو تجزیہ نگار بیٹھے ٹیلی ویژن چینلوں پہ بھی یہ ان کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ جانبداری سے باز نہیں آتے، ان کو بالکل جو ہے نا غیر جانبدارانہ تبصرہ کرنا چاہیے۔ اب لاہور جیسا شہر جس میں نون لیگ کی اکثریت ہے، سب کو پتہ ہے وہاں پہ ان کا ووٹ بینک بہت زیادہ تھا 2018 کے الیکشن میں بھی، اس سے پہلے بھی۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نوازا بہت ہے، ایک انڈر جو میٹرک بندہ تھا اس کو بھی لگا دیا، میٹرک بندے کو بھی لگا دیا، کسی کو پٹواری لگا دیا، کسی کو نائب تحصیلدار لگا دیا، کسی کو ٹیچر لگا دیا، ہر ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے 25-30 سال جو گورنمنٹیں رہی کرتے رہے۔ سملرلی پیپلز پارٹی وہاں پی آئی اے میں اور اسٹیل ملز میں کرتی رہی، ہزاروں لوگوں کو جو تھیں وہ پولیٹیکل بنیادوں پہ نوکریاں دے دی اور بیڑا گرک کر دیا ان آرگنائزیشنز کا۔ تو مریم نواز کا جو یہ آج کا شو تھا، یہ جو ریلیز تھی، یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں ہے، اس سے کچھ بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میں چونکہ لاہور سے ہوں، اسی علاقے سے ہوں، یہ سارے چیزوں کو جانتا ہوں، میں سارے یہ ایم این ایز جو ان کے ساتھ ساتھ کھڑے تھے ان کو، ان کے بیک گراؤنڈ کو میں جانتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ موسٹلی یہ قبضہ گروپ ہیں، موسٹلی یہ بلیکی ہیں، اور یہ سارا 2 نمبر دھندا کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پرائم منسٹر عمران خان کی یہ بات میں بڑا وزن ہے کہ یہ سارے لوگ جو یہ منشیات کا کام کرتے ہیں اور یہ جو قبضہ گروپ ہے، یہ سارے پولیٹیکل لوگوں کو فنڈنگ کرتے ہیں، اور جس وجہ سے پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ ان کو اگنور کرتے ہیں۔ پھر جب یہ اگنور کرتے ہیں، پاور میں آتے ہیں، تو بیوروکریسی بھی ان کو اگنور کرتی ہے، پولیس بھی ان کو اگنور کرتی ہے۔ تو ان کے خلاف جو ایکشن یہ ہو رہا ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ اس کو چلتا رہنا چاہیے، اور اس کو اور زور سے ہونا چاہیے۔ باقی جو یہ جلسہ 13 تاریخ کو کرنے جا رہے ہیں، اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا کے پیش نظر لاہور ہائی کورٹ میں بھی آج تھی ایک ریٹ پٹیشن، پتہ نہیں اس کا کیا بنا ہے، اس کی خبر نہیں کو میں نے سنی۔ تو یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو اس کا سو موٹو نوٹس لینا چاہیے کرونا کے حوالے سے، کہ انسانی جانوں کا اس میں بہت زیادہ ضیاع ہونے کا خطرہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو وہ پٹھے سیدھے کموں پہ تو لے لیتے ہیں سو موٹو نوٹس، تو اس پہ لیں، اور اس کے لیے کم از کم 90 ڈیز کے لیے، 3 ماہ کے لیے پابندی لگائیں، اور وہ پابندی لگائیں اکراس دی بورڈ۔ نہ گورنمنٹ 50 سے زیادہ لوگ اکٹھے کر سکتی ہے، چاہے وہ انڈر دی روف ہیں، چاہے وہ آؤٹ ڈور ہیں، اور نہ ہی کوئی جلسہ کر سکتا ہے کوئی اتنے بڑے میسو پیمانے پہ کہ جس میں ایس او پیز کی خلاف ورزی ہو۔ تو یا پھر یہ کہ اتنی وہاں پہ انسانی جو حقوق کی تنظیمیں ہیں پاکستان میں، اتنے وکلا تنظیمیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ایسے، وہ جائیں اکٹھے ہو کے جائیں اور سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں جا کے تو یہ معاملہ اٹھائیں، اور اس کو ایٹ لیسٹ 3 ماہ کے لیے مؤخر کروائیں وہاں سے، تاکہ گورنمنٹ کا اور اپوزیشن کا کلیش نہ ہو۔ اپوزیشن اگر چاہتی بھی ہے کہ اندر سے نہ کرے، تو چلو اس کو بھی ایک ریزنیبل بہانہ مل جائے گا کہ ہمیں تو ٹھیک ہے، کورٹ نے کہہ دیا تو ہم لوگ مؤخر کر رہے ہیں۔ تو باقی اگر نہیں کریں گے تو اس کا سینٹ کے الیکشن میں کوئی اثر نہیں پڑنا، کوئی کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ عمران خان
گورنمنٹ کے خلاف کوئی ایسے سیریس ایلیگیشنز نہیں ہیں، سوائے یہ مہنگائی کا جو رونا رو رہے ہیں، تو وہ مہنگائی جو ہے وہ کس دور میں نہیں ہوئی، ہر دور میں مہنگائی ہوئی ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے، یہ صرف مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں، اور یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے یہ سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، اور وہی آل بچاؤ مال بچاؤ جو ایک چل رہا ہے معاملہ، یہ اسی کی سارے کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں اس کے جو پیروکار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2-3 جو ایشوز تھے اس پہ بات کرنا ضروری تھا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔